الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اوصیکم بعطرتی خیرا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما نزلت هذه الآیہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ محترم و معزز ناظرین، میں نے جو آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور حدیث رسول کا ذکر آپ کے سامنے کیا، یہ دونوں چیزیں فضیلت اہل بیت کی باب میں قرابت رسول کی عزت و حرمت اور ان کی پاکی کے باب میں نہایت عزت و اہمیت کی حامل ہیں۔ دیکھیے، جہاں پر تمام باتیں فضیلت اور اہمیت کی ہوتی ہیں، عزت و احترام کی ہوتی ہیں، تو وہاں پر اختلافات بھی بہت پائے جاتے ہیں۔ لیکن جہاں اختلافات ہوتے ہیں مسالک میں، مشارب میں اور دیگر طبقات میں، تو اس کے درمیان ایک نقطہ ایسا بھی ہوتا ہے جو وجہ اتفاق ہوتا ہے، ایک نقطہ ایسا بھی ہوتا ہے جس پر تمام مسلک اور مشرب کے لوگ آ کر متفق ہو جاتے ہیں۔ 1400 سال کی تاریخ پر اگر آپ نگاہ ڈالیں، 1400 سال کی تاریخ کو اگر آپ اوراق گردانی کریں، ورق گردانی کریں، تو آپ کو اس بات کا علم بخوبی ہو جائے گا کہ تمام مسالک کے لوگ، تمام مشرب کے لوگ، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اہل علم، دانشوران ملت جس نقطے پر آ کر متفق ہوتے تھے، ہزار اختلاف تھے ان کے درمیان، ہزار اختلاف کے باوجود ایک نقطہ ایسا بھی تھا ان کے مابین، ان کے درمیان، جس پر وہ سب آ کر متفق اور مشترک ہو جاتے تھے، جہاں پر ان کا عقیدہ ایک دوسرے سے میل کھاتا تھا، اور جو عقیدہ 1400 سال سے بڑے مفصل انداز میں احسن طریقے سے چلا آ رہا تھا، جس پر سب کی نگاہیں ایک ساتھ لگی ہوئی تھی، بدقسمتی سے، کچھ لوگوں کی نادانی سے، ان کی کم علمی کوتاہ نظری سے، وہ عقیدہ جو روز روشن کی طرح آیا تھا اور بیان تھا، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا جب نام لیا جاتا تھا، ان کا ذکر کیا جاتا تھا، تو سب لوگ ایک ہی مجلس و محفل میں بیٹھ کر ان کے ذکر کو سماعت کرتے تھے، ان کے ذکر کو سنتے تھے، اور ان سے اپنی محبت، اپنی لگاؤ، اپنی اندر کی محبت کو سامنے لا کے رکھ دیتے تھے۔ یہ وطیرہ اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ صحابہ کا بھی تھا، یہ طریقہ جلیل القدر صحابہ کا تھا، خلفائے راشدین کا تھا۔ خلفائے راشدین کے بعد جو صحابہ میں طبقات ہے، سب کا یہی وطیرہ تھا، سب کا یہی طریقہ تھا اہل بیت سے محبت کا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ قول، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب علی عن اصل من قرابتی، خدا کی قسم جس کے قصد قدرت میں میری جان ہے، مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ رسول اللہ کے گھر کے لوگ، خاندان کے لوگ محبوب اور پیارے ہیں۔ یہ اہل سنت کا وطیرہ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حسنین سے محبت فرماتے، ان کے لیے مصر سے جبے منگاتے، ان کو اپنے ہاتھ سے فرماتے۔ اب عمر کے دل کو راحت اور ٹھنڈک پہنچی ہے، مگر افسوس، صد افسوس، وہ جن کے دلوں میں اہل بیت کی غلامی کا قلادہ تھا، وہ جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت جاگزی تھی، اہل بیت کی محبت گھر کر گئی تھی، کچھ لوگوں نے سازشن، پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری پالیسی کے ساتھ ایک ایسا سلسلہ شروع کیا، اور اہل بیت کی محبت اور جو عوام کی محبت اور جو حضور کی قرابت سے محبت کی، اس کے درمیان ایک ایسی درار ڈال دی، ایک ایسا رخنہ ڈال دیا کہ لوگ رفتہ رفتہ اہل بیت سے دور ہونا شروع ہو گئے، ان کے ذکر و فکر سے دور ہونا شروع ہو گئے، ان کے عقیدے میں بال آ گیا، ان کے عقیدے میں فرق آ گیا۔ کچھ نادان دوستوں نے، کوتاہ فکر، کم علم لوگوں نے اہل بیت کی محبت کو کم کرنا شروع کر دیا، کم ماپنا شروع کر دیا۔ حضرت علی کا کوئی نام لے رہا ہے تو اس پر شیعہ ہونے کا الزام، سیدہ فاطمہ کی کوئی فضیلت، ان کے مناقب، ان کی طہارت و پاکیزگی بیان کر رہا ہے تو اس پر رافضی ہونے کا الزام، امام حسن، امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کوئی فضیلت و عزت و اہمیت بیان کر رہا ہے تو اس پر شیعہ ہونے کا الزام، رافضی ہونے کا الزام۔ حضرت امام شافعی تو فرماتے ہیں آل النبی ذریعتی وحمو الی وسیلتی ارجو بہما بید الیمین صحیفتی، کہ اہل بیت کی محبت ذریعہ رسول اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ قیامت کے دن نام اعمال سیدھے ہاتھ میں اسی باعث ملے گا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو لائے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے نقل کیا گیا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار تھے اور خطبہ پڑھ رہے تھے۔ میں نے سنا آپ فرما رہے تھے یا ایھا الناس قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و عطرۃ اہل بیتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار تھے اور فرما رہے تھے کہ میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے متمسک رہے، ان کو پکڑے رہا تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ایک حدیث احمد بن حنبل اپنی سند کے ساتھ لائے، اس کو زید ابن ارقم نے روایت کیا ہے۔ حضرت زید ابن ارقم نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکن فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض او ما بین السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی انہما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض۔ بے شک میں تمہارے درمیان دو جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکتی ہوئی ایک نور کی رسی ہے جس میں نور ربانی جھلکتا ہے، نور ربانی چپکتا ہے، وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو پکڑ لو، اس سے جڑ جاؤ۔ اور دوسری چیز اپنی آل، اپنے خاندان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ان کو پکڑ لو، یہ دونوں قیامت کے دن حوض کوثر پر ایک ساتھ میرے قریب آئیں گے۔ رسول اللہ کے اتنے مستحکم، اتنے قیمتی الفاظ اور تاکیدات کے ساتھ یہ کلمات جو حضور بیان فرما رہے ہیں، اس کا بیان فرمانے کا مقصد کیا تھا کہ رسول اللہ کو علم ہو چکا تھا کہ میرے بعد میری امت کے لوگ، اس امت کے لوگ میرے خاندان کے لوگوں سے جو برتاؤ کریں گے، ان کے لیے جو دل میں عداوت اور نفرت پالیں گے، ان سے جو بغض و کینہ رکھیں گے، ان کو ستائیں گے، ان کے در پہ آزار ہوں گے، رسول اللہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے اپنی نظر نبوت سے۔ تو آپ فرما رہے تھے ان سے جڑے رہنا، ان کے ساتھ ٹچ میں رہنا، متمسک رہنا، قرآن کو بھی تھامے رکھنا اور اہل بیت کو بھی تھامے رکھنا۔ اگر دونوں کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور ان کو دونوں کو پکڑے رکھا تو گمراہ ہونے والے نہیں۔ ان تمام حدیث کے بعد 10 ہجری ہے، 10واں دن ہے حجۃ الوداع کا، ذی الحج کا، اور حضور خطبہ دے کے پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے کی طرف کا رخ کیا۔ مدینہ المنورہ کی طرف آپ چلتے ہیں، غالباً 200 میل یا 200 کلومیٹر چلنے کے بعد ایک بڑا میدان، ایک وسیع و عریض میدان آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں قیام اور پڑاؤ کا حکم دیا، فرمایا کہ سارے صحابہ یہاں رک جائیں۔ کثیر تعداد میں صحابہ کا ایک جمع غفیر تھا، ایک بڑا مجمع تھا، ٹھٹ کا ٹھٹ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں رک جاؤ، اس پڑاؤ کرو۔ اس کو مقامی غدیر کہتے ہیں۔ مقامی جوفا کے بعد یہاں شام والوں کی میقات ہے، شام والے یہیں سے احرام باندھتے ہیں۔ وہاں پر ایک چشمہ تھا، اکثر قافلے، اکثر مسافر اس جگہ رک کر سیراب ہوتے تھے، کھانا کھاتے تھے، تھوڑا قیام کرتے تھے، پانی پیتے تھے اور پانی کا انتظام کر لیتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا رک جاؤ، تمام صحابہ وہاں رک گئے۔ کچھ دیر آرام کے بعد حضور نے فرمایا کہ تحت شجرتین فصلی الظہر، کہ ہم اس درخت کے نیچے، 5 درخت تھے تاریخ میں ہے، اس کے نیچے ہم نماز ظہر جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ صحابہ نے جھاڑو ماری، اس جگہ کی صفائی کی، ممبر لگایا گیا، نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے۔ اللہ کے نبی ممبر پر تشریف لاتے ہیں، اور ممبر پر تشریف لانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد آپ نے واعظ و نصیحت فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا الا ایھا الناس، اے لوگو سب جمع ہو جاؤ، قریب آ جاؤ۔ سارے کے سارے صحابہ قریب آ گئے، جمع ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا انا بشر، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت پر لبیک کہہ دوں، اس کی دعوت کو قبول کر لوں۔ اس سے قبل میں دعوت قبول کروں، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انی تارکن فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ان اتبعتہما کتاب اللہ و اہل بیتی، 2 امر چھوڑ کے جا رہا ہوں،
دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن عظیم اور اپنی اہل بیت، اپنی قرابت، اپنے خاندان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان دونوں کی اتباع کرنا، ان دونوں کو پکڑے رہنا۔ پھر فرمایا ثم قال، پھر آپ نے فرمایا تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے جماعت صحابہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہاری جان و مال کا مالک ہوں؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، آپ ہماری جان و مال کے مالک ہیں، آپ ہمارے حاکم ہیں۔ پھر فرمایا نبی پاک نے کہ میں تمہاری جانوں سے قریب ہوں۔ پھر حضور پاک علیہ السلام فرمایا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں کے قریب ہیں۔ حل تعرفون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حل تشہدون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حل تعرفون تشہدون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حل تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں تمہاری جان و مال کے قریب ہوں، میں تمہاری جان کا حاکم ہوں، تمہاری مال کا حاکم ہوں۔ ان تمام فرامین کے بعد صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ آپ ہمارے حاکم ہیں، ہماری جان و مال کے مالک ہیں، آپ ہماری جانوں کے قریب ہیں۔ جب سب کچھ فرمایا تو فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں، جب ان کا معاملہ آئے تو تم ان کے ساتھ بھلائی کرنا۔ ان تمام فرامین اور ارشاد و واعظ و نصیحت اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، حضرت مولا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور یوں کر کے بلند فرمایا، اور پھر فرمایا حضور نے من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا من عادى علی فقد عادانی، کہ جس نے علی سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، جو علی کا دشمن ہے وہ محمد مصطفیٰ کا دشمن ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اللہم والمن والاہ وعاد من عاداہ، یا اللہ تو اس کے ساتھ محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس کا تو مولا بن جا جو علی کو مولا مانے، وعاد من عاداہ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس کا دشمن ہو جا۔ پھر فرمایا علی ولی المومنین من بعدی، علی میرے بعد تمام مومنین کا مولا ہے، علی میرے بعد تمام کل مومنین کا مولا، کل مومنین کا آقا ہے، کل مومنین کا حاکم ہے۔ حضور علیہ السلام کے مقدس ارشادات، تاکیدی کلمات ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کی جماعت کھڑی ہوئی اور بار بار فردن سب نے مبارک بادی، ابو بکر آئے اے علی تم کو مبارک ہو، عمر آئے اے علی تم کو مبارک ہو، جماعت صحابہ کے بڑے بڑے لوگ آئے، حضور مولا علی کو مبارکباد پیش کرتے رہے، علی کو مبارک دیتے رہے کہ تم کو ولایت مبارک ہو، تم کو ولایت مبارک ہو، آج تم کل مومنین کے مولا ہو، کل مومنین و مسلمین کے تم مولا ہو، رسول اللہ نے آپ کو ولایت عظمی عطا فرمائی۔